بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ٹونائٹ۔ میں ہوں سید عاصم رضا۔ ناظرین، پاکستان کی سفارت کاری کی بات کی جائے اور پاکستان کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو جو گزشتہ چند ماہ کے اندر سفارت کاری کی گئی اور اس کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل سی ڈی ایف عاصم منیر صاحب، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان، ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کے جو دورے رہے ایران کے اور گلف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سعودیہ کے حوالے سے بات کریں، پھر ایک بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ جو کہ ڈیفنس ڈیل کے نام سے اور مکہ ایگریمنٹ کے نام سے مشہور ہوا، اس کی بات کی جائے تو یہ اس وقت کہتے ہیں نا پاکستان کی سفارتکاری اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہے۔ انہی حوالوں سے بھی گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان یا پھر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت قانونی جنگ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہی ہے، اس پہ بات کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بھارتی میڈیا کا جھوٹا ہونے کا ایک اور ثبوت، اور اس کے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھارت کے جو اینکرز اور پروگرامز کے اندر بدتمیزی کی جاتی ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے جھوٹے پروپیگنڈا، فیک نیوز، اے آئی نیوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، فالس پروپیگنڈا کی بات کی جائے تو یہ امریکی سفیر بھی بات کر رہے ہیں، ان پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ صوبوں کے حوالے سے مسائل جو آئیں گے یا آنے والے ہیں یا صوبے بنانے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں جاوید ملک صاحب، سابق سفیر پاکستان ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید بھائی۔ جاوید بھائی، اس وقت پاکستان کی سفارتکاری جس طرح ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ مکمل ہوا اور ایرانی صدر کے آفس سے یہ پریس ریلیز آتی ہے کہ جی ایک کامیاب دورہ رہا اور اس کے ثمرات بہت جلد نظر آئیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ اوبیسلی کچھ مہینوں سے ہمارے پاکستان کی جو سفارتی سطح پر کاوشیں ہیں ان کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بیکاز آف کورس ایک ایسا کانفلکٹ جس نے پوری دنیا کو کسی حد تک اپنے آف کورس اس خطے کو تو جمود طاری ہی ہے، لیکن اگر آپ اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں تو پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہے۔ تو اس کانفلکٹ سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے اس کو تلاش کرنے میں پاکستان کی سفارتکاری نے جو کارآمد کردار ادا کیا ہے، بالخصوص جو اسلام آباد ایم او یو کی شکل میں ہمارے سامنے ایک ٹینجیبل آؤٹ کم کے طور پر سامنے آیا، وہ دراصل ہماری فورن آفس کی ٹیم ہو یا پرائم منسٹر ہوں، بلکہ بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سامنے آیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس ایم او یو کو تو حاصل کر لیا، لیکن جو دونوں فریق ہیں ان کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی رہیں، کبھی ادھر سے حملے کبھی ادھر سے حملے، اور حالیہ دنوں میں جب یہ 60 دنوں کا جو یہ ایم او یو تھا، جب یہ کسی حد تک اوبیسلی اپنے اختتام کے قریب جا رہا تھا، تو ہمیں ایک خدشہ ظاہر ہوا کہ دوبارہ سے کہیں جنگ کی طرف نہ بڑھ جایا جائے۔ تو امریکن پریزیڈنٹ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم اکنامک فیوری یا اکنامک سینکشنز یا ایک اکنامک اٹیک کریں گے ایران کے اوپر۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ انالسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جب کبھی بھی اکنامک سینکشنز یا اکنامک بلاکیڈ کی بات کی جاتی ہے تو وہ دراصل عوام کو متاثر کرتے ہیں، جو رجیم ہے وہاں پہ موجود اس کو ڈائریکٹلی متاثر اس طرح سے تو نہیں ہوں گے۔ جاوید بھائی، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آلریڈی 47 ایئر سے وہ سینکشنز ہی فیس کر رہے ہیں، ان کی تمام چیزوں کے اوپر پابندی ہے اور ان کی اکانومی کو کرپل ڈاؤن کیا گیا تھا، تو وہ اس سے مزید نیچے کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیے 47 سال سے جو اسٹریٹجی ایران نے تصادم کی ہی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مغرب سے بالعموم اور امریکہ سے بالخصوص ان کے تعلقات میں کشیدگی ہی نظر آئی ہے آپ کو، اور سینکشنز بھی رہی ہیں، اکنامک سینکشنز، تجارت پہ سینکشنز، اور وہ اوبیسلی اسی لیے جو ان کے بہت میں سمجھتا ہوں جو آبجیکٹو اینالسٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ایم او یو پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا تو یہ دراصل ایران کے ہی انٹرسٹ میں تھا کہ وہ ان سینکشن سے، اس ایک تصادم کی صورتحال سے باہر آ سکتا تھا اور ان عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا جو کہ گزشتہ 47 سال سے اکنامک سینکشنز میں پس رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی وہاں پہ موجود جو قیادت ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی، وہاں پہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ فریگمنٹڈ نظر آتی ہے۔ یعنی ان کے پریزیڈنٹ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس ایم او یو کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم او یو ہماری مستقبل کی فورن پالیسی کا ایک ستون ہے،
لیکن پھر وہیں پہ موجود جو IRGC کے کچھ اہلکار ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ MOU کو کسی حد تک یعنی مسترد کرتی ہوئی نظر مطلب آتی ہمیں ہیں. تو طاقت کا توازن جو ہے وہاں پر جو پاور سینٹرک جو IRGC یا پھر سپریم لیڈر ہے ان کی ڈائریکشن کسی اور طرف نظر آتی ہے, پولیٹیکل فیسز کی ڈائریکشن کسی اور طرف نظر آتی ہے. جی ابھی بھی ان کی جو میڈیا کی رپورٹ ہے جس میں ان کے پریزیڈنٹ سے منسوب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دیکھیں اگر ہم کو چاہیے کہ ہم اس جنگ کو ختم کر دیں, پھر کبھی کبھی ان کے استعفوں کی بات کی جاتی ہے. تو یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیکاٹمی یا ٹرائیکاٹمی آف ڈیسیژن میکنگ ہے, اس کے اندر اس کی وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے اس مسئلے کو ابھی تک حل نہ ہونے کی ایک بیسس یہ بھی ہو سکتی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ان کا جو وزٹ ہے, آپ نے کہا کہ وہاں کے میڈیا نے یہ کہا ہے کہ وہ کامیاب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان تو بہت ہی سنسیئرلی ڈیلیجنٹلی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مشکل ڈپلومیٹک کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکہ اور تہران کے درمیان یعنی ایک برج کا کردار ادا کیا جائے. آپ کو یہ اس چیز کا علم بھی ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب ایران جانے سے پہلے ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تفصیلی ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی ہے, جو اس چیز کا اندازہ دیتی ہے کہ پاکستان کی جو واشنگٹن کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ہے, ایک مثبت میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان موجود ہے ڈفرینٹ لیولز پر, ہائیسٹ لیول پر ود پریزیڈنٹ, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہمارے فورن آفس سے, پینٹاگن کا ہماری آرمی سے, یعنی تمام ٹیئرز آف جو گورننس ہیں ان کے درمیان ایک بہت ہی مثبت ریلیشن شپ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک لیوریج ہے جو کہ ہم ایران کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ دراصل اسی ایفرٹ کے لیے ہیں کہ یہاں پہ کشیدگی کو روکا جائے, جنگ کے راستے کو روکا جائے, اور مذاکرات, ڈپلومیسی اور آپس میں باہمی اتفاق کو فروغ دیا جائے. تو یہ کوششیں تو جاری ہیں, لیکن بہرحال اب یہ جو مختلف ممالک ہیں بالخصوص US اور ایران, ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے بڑھتی ہے یہ تو انہی پر منحصر ہے. پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ اسی دوران مین وائل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا معاہدہ جس کو پوری دنیا میں جس کے بعد ایک جولٹ سا آیا, خاص طور پر بھارت میں اور اسرائیل میں, جس کو مکہ ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کویت, صومالیہ, قطر, لیبیا کو, اور اس کے علاوہ ایران کی بھی باز گشت آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں اور یہ ایک ایٹ لارج بڑے ایگریمنٹ میں کنورٹ ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ پورا ایک نظام جو میکنزم ہے پاکستان کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے جو ترکیہ اور سعودیہ کے لیے ہے, یہ ان ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی اچھا سیکیورٹی آرکیٹیکچر یہاں پہ جنم لے رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 3 مختلف ممالک, ایک سعودی عربیہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے ایجپٹ کا اور سیریا کی بھی بات کی جا رہی ہے. سوری جی بالکل. تو اس وقت ایگریمنٹ ہے وہ ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہے جو بیسیکلی پاکستان, ترکیہ اور سعودی عربیہ کے درمیان ہے. میری نظر میں یہ تینوں ممالک جو ہیں اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک شمار کیے جاتے ہیں, اور منفرد ان کی جو ہیں وہ اسٹرینگتھس ہیں, ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ. اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے ان کے پاس آلموسٹ انلمیٹڈ انرجی ریسورسز ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ان پٹ لے کر آتے ہیں, بہت اچھی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ کے اندر. اگر آپ ترکیہ کو دیکھیں تو وہ ایک ڈیفنس کے حوالے سے بھی, اور ڈیفنس پروڈکشن بالخصوص ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نیٹو کا بھی ایک اہم ترین ممبر ہے, بلکہ نیٹو کی دوسری یا تیسری بڑی آرمی جو ہے سیکنڈ لارجسٹ ہے. ایگزیکٹلی جی. اور پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے. ہماری جو بہادر افواج ہیں, چاہے آرمی ہو, ایئر فورس, نیوی, ان نے اپنا لوہا جو ہے وہ ہمیشہ منوایا ہے. تو تینوں مختلف ممالک ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مربوط سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں آتا ہے جس کا کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے, وہ ڈیفنس کے لیے ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ میں ایک چیز کہتا چلوں, کچھ لوگ کچھ مبصرین جو یہ کہتے آئے ہیں, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے یہ کسی نہ کسی انداز میں امریکہ کو ریپلیس کر رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. دراصل یہ امریکہ کی جو پریزنس ہے اس خطے میں, اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے. امریکہ کو ریپلیس کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. امریکہ کی اس خطے میں خلیجی ممالک کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ
ریلیشن شپس ہیں. پاکستان کی بھی جو امپورٹنس گلوبلی ہوئی ہے وہ اسی لیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے جاوید صاحب اس میں ایک آرگومنٹ، جاوید صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ ایک آرگومنٹ یہ بھی آ رہا ہے مبصرین کی طرف سے، کمنٹیٹرز کی طرف سے، کہ دس از اے ون ون سچویشن فار دا چائنا، بیکاز جو ہارڈ ویئر ہے، جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز تھی، جو مارکہ حق میں بھی پاکستان نے استعمال کی، ٹیکنیک پاکستان کی تھی، سکلز پاکستان کی تھیں، تو یہ ایک ایٹ لارج جسے کہتے ہیں یہ بینیفٹ دے گا چین کو. تو امریکہ کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف پاور ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور امریکہ کے لیے بھی مشکل ہوگا؟ دیکھیے جی، میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی، میرے سے سینئر لوگ بہت جو ڈپلومیٹک ورلڈ کے اندر بھی ہیں اور اس کے علاوہ مبصرین یا اینالسٹس، وہ کبھی کبھی یہ چیز جب کہتے تھے کہ پاکستان کی ریلیشن شپ یا امریکہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتی ہے یا چائنا کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ بائی پولر دنیا بن چکی ہے یا یونی پولر بنے گی، آپ دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. میں بڑے ادب سے ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتا آتا رہا ہوں مختلف موقعوں پہ جب مجھے ملا. اور آج میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کے اندر وسعت لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو کمپرومائز کریں. پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، وہ ایک ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کے اندر اسٹرینتھ نہیں آ سکتی. آپ کو یاد ہوگا ہسٹوریکلی پاکستان نے ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے، نکسن کے زمانے سے بھی بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ایک ڈائلاگ اوپن کرنے کے لیے. جس بہترین انداز میں پاکستان کی فورن آفس کی ٹیم نے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے ایک ڈپلومیٹک ایکویلیبریم برقرار رکھ کے امریکہ اور چائنا کو ساتھ لے کے چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فورن پالیسی کی کامیابی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی گلوبل امپورٹنس بڑی ہے. آپ جب امریکہ سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا دیرینہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک الائی ہے، اور ہم اس سے جب بات کرتے ہیں تو چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے. اور اگر آپ چائنا سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، امریکہ کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن شپ ہے، گلف کے ساتھ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی امپورٹنس میں اضافہ کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں جب یہ ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ آتا ہے تو اس میں چائنا کی بھی مثبت رسپانس ہے، امریکہ کی بھی مثبت رسپانس ہے، ٹرمپ نے بھی اس کو بڑا خوش آئند کہا. جی بالکل. جی اب اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے جس طرح بھارتی میڈیا کو لتاڑا ہے، ان کو پاگل قرار دیا ہے، چیخم پکار کی بات کی ہے، فیک نیوز، اور جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا اور یہ گودی میڈیا جو ہے سوائے بدتمیزی کے اور کچھ نہیں کرتا، امریکی سفیر نے تو یہ سارا کچھ ان کے منہ پہ کہہ دیا ہے. جی ہاں، دیکھیے امریکن جو ایمبیسڈر ہیں ان کی وہ اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے دی، تو دیکھیے وہ مختلف انداز میں، انفارچونیٹلی آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، میں خود بھی سر میں خود ادھر جا کے میں یہ چیزیں فیس کر چکا ہوں، انڈین میڈیا میں جاتا رہا ہوں اور وہاں پہ بڑے بڑے کلپ میرے وائرل ہوئے ہیں اور یہی بدتمیزی اور یہ طوفان بدتمیزی وہاں پہ چلتا ہے. جی اوبیسلی آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور اوبیسلی میرا بھی تعلق رہا ہے میڈیا سے. ہمارے میڈیا میں انفارچونیٹلی ایک پرابلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ دیکھیے ایک تو ہمارے بہت ہی سینسیبل، نیوٹرل اور بیلنس جرنلسٹس ہیں جو کہ الحمدللہ یہاں پہ بھی ہیں، دنیا بھر میں ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی ہیں، وہاں پہ موجود بہت بیلنس جرنلسٹ بھی ہیں. لیکن کچھ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ریٹنگز کی وجہ سے، ویوز کی وجہ سے، لائکس کو حاصل کرنے کے لیے، کنٹروورسی کو پھیلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں میڈیا کے کچھ حلقوں نے، جو کہ انفارچونیٹ ہیں. اور وہ فیک نیوز کا جی فیک نیوز کا جو فینومینا ہے یہ دنیا بھر میں آپ کو نظر آتا ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی فیک نیوز ہے، کچھ چینلز کو وہ ہمیشہ لتاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. اور میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ کہیں اس قسم کے جراثیم ہمارے ہاں بھی نظر آئیں گے آپ کو سوشل میڈیا میں، جو کہ کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ ایک فینومینا ہے جو کہ آئی گیس نیو ایج میڈیا کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے بائی پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات سے مجھے اطمینان ملتا ہے کہ جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ بہت ہی آسانی سے سینسیبل میڈیا کو
اس قسم کے سینسیشنل میڈیا سے ڈی سائفر کر سکتے ہیں. یعنی ہم ان سینسیشنل میڈیا کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم صرف سیریس اور سینسیبل میڈیا پہ فوکس کرتے ہیں. میری نظر میں وہی دانش مندی ہے. جی بالکل. اور جاوید صاحب آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, ڈیفینیٹلی یو بین انٹو دی میڈیا ایز ویل, اور ساتھ ساتھ سفارتکاری کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہم نے یہ ایتھکس آف براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے جو ایک بڑے ملک کے جس کو اپنے آپ پہ بڑا ناز ہے کہ میں دنیا کی دوسری بڑی جمہوریت ہوں, اس کا جو ایکسپیرینس کیا, دیٹس دا ورسٹ. اور آج تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ ان کے پاس چیخنے, چلانے اور جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, جس کے اوپر سرٹیفیکیشن امریکی سفیر نے کر دی. جی جی بالکل. اور دیکھیے یہ بہت جو دانش مند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو جاتا. بالکل. آپ کا آرگیومنٹ اگر سٹرونگ ہو تو اس کے لیے آپ کو آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں, کچھ 3-4 لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے, کسی کا مائک میوٹ کر دیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے وہ اونچا کر دیا جاتا ہے, تو یہ تمام جو شنانگنز ہیں یا سنسیشنلزم ہے, مجھے لگتا ہے کہ دانش مند لوگ جو ہیں انہوں نے اس تمام ایکٹیویٹیز کو مسترد کر دیا ہے. وہ اس قسم کے چینلز کو سوئچ آف کر دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم جب اس قسم کی فضول پروگرامز دیکھتے ہیں تو ہم ایک بٹن دبا کے ان کو چینج کر سکتے ہیں. یہ اختیار ابھی تک تو ہمارے پاس ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ رہے گا ہمارے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جاوید ملک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین یہاں پہ میں لوں گا وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ پہ. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے. السلام علیکم عابد صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام عاصم بھائی. عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں ایک نئے صوبوں کو بنانے کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. اس پہ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے, وہ کہتے ہیں کہ جی صوبے کیسے بنائے جائیں گے کہ ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ جو سسٹینیبل بجٹ ہم جس سے چلا رہے ہیں گورنمنٹس کو, اس کے حساب سے نئے صوبے بنانے کے لیے ہمارے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہیں. تو جب تک پیسہ نہیں ہوگا, فنڈ نہیں ہوگا, تو ہم صوبے کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں عاصم, میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کو جذباتی انداز میں لینے کی بجائے تھوڑا سا پریکٹیکل لیول پہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب 4 سوال ہیں جن کے جواب آپ کو چاہیے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ, ان کو کوئی بھی نام دے لے, کیا ان کے بنانے سے گورننس بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں, اور کیا یہ گورننس بہتر کرنے کا طریقہ صرف صوبے بنانا ہی ہے یا لوکل گورنمنٹ ایک افیکٹو وہ بھی یہ کر سکتی ہے. دوسرا جو آپ نے بالکل درست فرمایا وہ اس کے معاشی پہلو ہیں. جو لوگ صوبے بنانے کے حق میں ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر ٹیکس آپ لوکل لیول پہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کی کلیکشن جو ہے وہ بھی افیکٹو ہوتی ہے, اس کی سپینڈنگ جو ہے وہ بھی افیکٹو ہو جاتی ہے. جو صوبے بنانے کے حق میں نہیں, ان کا خیال ہے کہ اگر پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ صوبے دینا شروع کر دیں تو ابھی کے جو ان کو رقم ملتی ہے وہ صرف صوبائی دارالحکومت تک محدود نہیں رہے گی اس کی سپینڈنگ, بلکہ وہ فار فلنگ ڈسٹرکٹس میں بھی خرچ ہو سکے گا. اور تیسرا جو ایک امپورٹنٹ پہلو ہے وہ آپ کا آئینی اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا. آرٹیکل 239 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 239(4) کو کوٹ کرتے ہیں بار بار. جی جس میں اس وقت یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کی ایک 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کریں جہاں پہ صوبہ بننا ہے, اور وہی دونوں جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہیں وہاں پہ بھی ہو. اسی طریقے سے ارسا کی جو ہوگی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی, اس کی ممبرشپ, سینٹ کی نئی کمپوزیشن. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس کے آئینی اور قانونی جو پہلو ہیں ان کو دیکھتی ہیں. اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ صوبے اگر بنتے ہیں تو وہ کیا سیاسی بنیادوں پہ بنے, وہ لسانی بنیادوں پہ بنے, ان کی باؤنڈریز کیسے ڈٹرمن ہو. تو یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے چل رہی ہے. ایس ٹی پی آئی نے بھی آپ کو یاد ہوگا 1-2 ہفتے پہلے اس پہ ایک ورکشاپ کرائی ہے. جی ہم لوگ اسی میں تھے. بالکل جی, ایک آل پارٹیز ہم نے کنسلٹیشن کرائی, اور جو مجھے اس میں کنسنسس نظر آ رہا تھا ساری جماعتوں کا وہ یہ تھا کہ صوبے ہوں یا نہ ہوں, آپ کو لوکل گورنمنٹ کو تو ہر حال میں جو ہے 140A جس کی اکثر بات کی جاتی ہے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. یہ
جس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور اس کی تشریح تاکہ اس کی ایک سٹینڈرڈ تشریح کر دی جائے. اب تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو وہاں پہ لے جائیں، اس کی ایک تشریح کروا لیں کہ اس کی حیت کیا ہوگی، اس میں کس طریقے کے جو رولز ہیں وہ سیٹ ہوں گے. تو یہ جو دو چیزوں پہ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ایک تو لوگوں کا اور جو وہاں پہ مہمان تھے ان کا عدم اطمینان کے جو موجودہ سسٹم ہے اس میں امپروومنٹ کی گنجائش جو ہے وہ ہر حالت میں موجود ہے. اب وہ امپروومنٹ کیسے لانی ہے، آپ اس کو لوکل گورنمنٹ سے منسلک کر لیں، آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا نام دے لیں، کچھ بھی کر لیں. اگر ان 4 سوالوں کے جن کا میں نے آپ کو کہا جواب آپ کو صوبوں کے حق میں ملتے ہیں تو ضرور بنانے چاہیے. اگر نہیں ملتے تو پھر ہمیں اسی سسٹم کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن عاصم، ایک جو چیز جو کہ میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹک سسٹم کو درست نہیں کریں گے تب تک آپ جتنے مرضی صوبے بناتے جائیں، آپ کا جو ٹینور پروٹیکشن ہے بیوروکریسی کا اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ایوریج اگر آپ دیکھیں لائف جو ایک پوسٹ پہ کسی سیکٹری کی یا کسی ڈپٹی کمشنر کی، تو اب وہ سالوں سے کم ہو کے مہینوں پہ رہ گئی ہے، اور وہ تبھی تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں جب تک ان کو ان کے سیاسی جو بھی ہے پشت پناہی موجود ہے. تو وہ اپنی سیٹ پہ رہتے ہیں، جو ہی وہ اپنے سیاستدانوں کو ناراض کرتے ہیں تو ان کو اٹھا کے کہیں اور پوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو جب تک ہمیں یہ ٹینیور پروٹیکشن نہیں دیتے بیوروکریٹ کو ساتھ میں، تب تک آپ کے سسٹم جو ہیں عابد صاحب یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس کو ایکسٹینشنز بھی مل رہی ہیں وہ اسی لیے مل رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے جو پولیٹیکل پیٹرنز ہیں ان کو اگر وہ خوش رکھ رہے ہیں تو ان پہ تمام عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں، اگر نہیں رکھتے تو وہ او ایس ٹی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. رکاوٹ کیا ہے عابد صاحب؟ کیا آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ہم سندھ اور پنجاب کے درمیان پنگ پونگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسمبلیوں نے قرارداد پاس کر دی تھی، پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنے. پنجاب جو ہے وہ سندھ کے حالات وزار کے اوپر بات کرتا ہے کہ وہاں پہ بننا چاہیے، کراچی کی آبادی اتنی ہو گئی. تو یہ پنگ پونگ ہی چل رہا ہے اور ہمیں کوئی خوشی سے کسی جماعت کی جانب سے نہ بلدیاتی نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی صوبوں کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. میں اب بھی دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر وہ اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتی کہ انہوں نے بااختیار لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے آنی ہے، تو پھر شاید آپ کے اس موجودہ ایڈمنسٹریٹو نظام میں تبدیلی لانے سے کوئی نہیں روک پائے گا. اگر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ صوبے نہ بنے تو پھر ان کو یہی کرنا ہوگا. مسلم لیگ کو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن فوری طور پہ کروانے چاہیے، ان کو بااختیار بنانا چاہیے، پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ دینا چاہیے. اسی طرح سے سندھ میں پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ آنا چاہیے. جب آپ این ایف سی کے تحت اپنا حصہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد کیوں آپ کو یہ رکاوٹ پیش آتی ہے کہ آپ اضلاع کو بھی کسی فارمولے کے مطابق رقم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہ کریں پی ایف سی کے تحت. وہاں پہ آپ چیف منسٹر کی صوابدید لے آتے ہیں. چیف منسٹر چاہے تو وہ کسی ضلع کو جنت بنا دے، اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو وہ اضلاع کی کوئی جو ہے سننے والا نہیں. تو یہ جو صوابدیدی اختیار ہے جمہوریت میں یہ نہیں چل پائے گا. اس کا یا تو جیسے کہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وہ ایک مضبوط اور بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئیں جس کو کہ پی ایف سی کے ذریعے اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بھی سیکیور ہو، ورنہ پھر یہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے یہ مزید زور پکڑتی جائے گی. لیکن عابد صاحب بات یہ آتی ہے کہ جو مشرف صاحب والا بلدیاتی نظام تھا ایک آئیڈیل تھا، اور اس دور میں ہم نے دیکھا یہ ایم این ایز نے اپنے استعفے دیے اسمبلیوں سے اور وہ ناظمین کے کونسلر کے الیکشن لڑتے رہے، ضلع ناظم کے الیکشن لڑتے رہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاورز کو ڈیوالو کرنے سے اور پیسے کو ڈیوالو کرنے سے رکاوٹ ہے ان سیاسی جماعتوں کی اور حکمرانوں کی، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایسا سسٹم بنے جو ان کے سارے اختیارات لے لے. ظاہر عاصم اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں ایک ایم پی اے یا ایم این اے کو اپنی کانسٹیچوئنسی میں 3-4 دھڑوں کی اس کو حمایت ہوتی ہے. جو ہی بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے جب وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوں تو وہ تمام دھڑے جو ہیں وہ ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اب اس ایم پی اے کے لیے یا ایم این اے کے لیے یہ بڑا چیلنج بنتا ہے کہ وہ کسی ایک کو اگر ٹکٹ سپانسر کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے جنرل الیکشنز میں باقی 3 دھڑے اس سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہماری جو الیکٹڈ
جو ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات سے کتراتے ہیں، اور جو ہی ہمارے پاس کوئی ملٹری سیٹ اپ آتا ہے، خواہ وہ مشرف کا تھا، وہ ضیاء الحق کا تھا، وہ جنرل ایوب خان کا تھا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بلدیاتی سیٹ اپ کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے لرننگ ہے اس میں کہ ان کو اگر واقعتاً وہ جمہوریت چاہتے ہیں کہ پنپے، تو پھر ان کو ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ اور جو لوکل پالیٹکس ہے اس کو انہیں پروموٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کریں اور خوف زدہ ہوں. لیکن عابد صاحب بات یہ ہے کہ جمہوریت کی ہم ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کی من پسند ڈیموکریسی چاہتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہو. جو ابھی صورتحال ہمیں جو سسٹم کلیپس کی بات کی محسن نقوی صاحب نے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی جمہوریت چلا رہے ہیں، یعنی کہ آپ آدھا تتر آدھا بٹیر، جو اصل حقیقت ہے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، جو اصل گورنمنٹ ہوتی ہے جو نمائندوں کی ہوتی ہے وہ غائب ہے، اس کو آپ بنانا نہیں چاہتے، اور آپ اختیارات اور پیسے کے وسائل کے حوالے سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ پیسہ نہ عوام تک پہنچ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا تھوڑا سا جو ایک ڈسٹنس ہے پولیٹیکل جماعتوں سے یا پولیٹیکل سسٹم سے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں، اگر فنکشنل ڈیموکریسی لے کے نہیں آئیں گے تو پھر ہر کوئی جمہوریت کی اپنی اپنی ڈیفینیشن کرے گا، اور اس میں ہر طرح کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو بھی ڈیفینیشن ہوں گی وہ اس کے مطابق. اور اگر پی ایف سی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کا بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ان اضلاع کو غربت کی بنیاد پہ، وہاں پہ آبادی کی بنیاد پہ، یا وہاں پہ بیکورڈنس کی بنیاد پہ، یا ٹیکس کلیکشن کے حساب سے وہاں پہ جو ہے ان کو حصہ ملنا ہے، تو صرف چند شہر ہی ترقی نہیں کریں گے. جیسے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی، ملتان، حیدرآباد، یہ چند گنے چنے شہر ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام پاکستان کے اضلاع جو ہیں ان کو اگر آپ پسماندہ رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ جو اربنائزیشن ہوتی ہے اور جو ماس مائگریشن ہوتی ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف، وہ آپ کے موجودہ شہروں کے سسٹم کو بھی عابد چوک کر صاحب، رہی ہے. بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. سرداری نظام کے تحت سارے وسائل وہ کھاتے رہے، اپنی عوام پہ ظلم کرتے رہے، ان کو ڈپرائیوڈ رکھا. اس کے بعد پنجاب کی طرف توپوں کا رخ کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ کھا جاتا ہے، جبکہ آپ کے پاس رولز رائس گاڑیاں کہاں سے ہیں؟ آپ کے جو سرداروں کے جو اس وقت حکمران ہیں، اور ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ سارے وسائل کھا جاتے ہیں، اور ان کو ویسے بھی سارے وسائل دیے جاتے رہے ماضی میں بھی. تو یہ تو ایک بلوچستان کی بھی مثال ہمارے سامنے. آپ کے پی کے میں چلے جائیں، وہاں کا شاخسانہ آپ کو یہ نظر آتا ہے. تو پاکستان میں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو سسٹم کے حوالے سے تو بات وہی آ رہی ہے کہ سسٹم تو ڈیلیور کر ہی نہیں پا رہا. اور اسی وجہ سے تمام جو موضوع ہیں یہ زیر بحث آ رہے ہیں. آپ اس کے حق میں ہوں، اس کے خلاف ہوں، جو بھی ہوں، لیکن آپ کو اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو یہ کیسے ڈیلیور کریں گے. موجودہ جو اس کی انہیرنٹ کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ اگر اس کو بنایا جاتا ہے، اور اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نئی ہماری جین زی ہے اس کو آپ کیسے امپاور کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع اور ترقی کے مواقع آپ کہاں سے لے کے آئیں گے. تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو جو ریفارمز ہیں وہ تو ڈسکس بھی کرنی چاہیے، اور اس پہ پولیٹیکل کنسنسس لاتے ہوئے اس پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے تاکہ اس جمود کو توڑنے میں ہم کامیاب ہوں. اچھا عابد صاحب، ابھی ہمارے گردشی قرضے جو ہیں وہ دوبارہ 5,000 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ وہ قرضہ ہے جو کہ ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے پاکستان کی عوام کو، چاہے وہ آئی پی پیز ہوں، چاہے وہ توانائی کے مد میں کسی بھی حوالے سے ہوں. تو اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا جب تک آئی پی پیز کے ساتھ آپ اپنا نکاح نامہ ختم نہیں کریں گے جو آپ نے اپنے فیور میں کیا؟ مینس کہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کے پیچھے فیملیز ہیں، انہی کے پیچھے بیہائنڈ دا سین. تو ہم کیسے ان سے جان چھڑائیں؟ اصل یہ بدقسمتی سے نکاح نامہ نہیں، یہ کیتھولک میرج ہے جس میں ڈائیورس لینا جو ہوتا ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. آپ اس وقت جو قانونی اس کا پہلو ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں یا اگر آپ اس کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلی پارٹی جو ہے وہ کورٹ آف آربیٹریشن میں چلی جائے گی، انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جا کے. ایک تو آپ کو اس پہ پینلائز کیا جائے گا، دوسرا نئے انویسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہوئے خوفزدہ ہوں گے کہ یہ حکومت جو ہے ساورن گارنٹی دے کے مکر جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان قرضوں کو تو جب تک جو آپ کے انویسٹر ہیں وہ خود سے
جو ہے وہ ری نیگوشیٹ نہ کریں. آپ یک طرفہ طور پہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. ایک جو کام بجلی میں کم از کم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بجلی نہ لینے کے پیسے دیے جائیں، حکومت جیسے کہ انہوں نے پچھلی سردیوں میں بھی ایکسپیریمنٹ کیا کہ اگر آپ اپنے ایوریج کنزمپشن سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک ریبیٹ مل رہا تھا. اس طرح کی کچھ چیز IMF سے نیگوشیٹ کر کے اگر لے آتے ہیں تو کم از کم صارفین جو ہیں وہ وہی پیسے جو کہ آپ IPPs کو دیتے ہیں بجلی نہ خریدنے کے، وہ پیسے صارفین کو تھوڑا سا اس کا بینیفٹ مل سکے گا کہ ان کے گیس پہ ان کا لوڈ کم ہو اور وہ بجلی کی طرف آئیں، تاکہ IPPs جو ہیں وہ بجلی بنائیں، حکومت اس سے خریدے اور عوام جو ہیں ان کو سستی بجلی مل رہی ہو. تو یہ ایک آپ کا شارٹ ٹرم میں اس کا ایک سولوشن ہے. میڈیم ٹو لانگ ٹرم تو آپ کو نیگوشیٹ ہی کرنا ہے. اگر آپ نیگوشیٹ کر کے ان سے کچھ ریلیف لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ تو یہ بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ناظرین میں یہاں پہ لوں گا وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام میں اس حصے میں ہمیں جوائن کریں ویڈیو لنک کے اوپر نعیم حیدر پنچوتھا صاحب، جو کہ وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی اللہ کا شکر. یہ بتائیے گا نعیم صاحب کہ اس وقت جو قانونی جنگ ہے وہ ایک ایسے موڑ پہ آ چکی ہے جس میں یوسف رضا گیلانی کے کیس کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں آپ لوگوں کے بقول، اور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں دی گئی ہیں. آج میرے خیال سے ہم نے دیکھا کہ شاید رجسٹرار سے بھی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی، اور اسی جو آپ کے پینل کی بات کی جا رہی ہے ججز کا، اس کے لیے ریکویسٹ کی گئی اس کی دستیابی کے لیے آن لائن. تو آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے تو آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کی، رجسٹرار نے آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آن لائن وہ پینل مل جائے گا آپ لوگوں کو، بینچ؟ دیکھیے بہت شکریہ، بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. لیکن سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ خان صاحب کو شفا میں شفٹ کیا جائے، بورڈ بنے، ان کے ذاتی مالج، ان کی جو بہن ہے وہ بورڈ کا حصہ ہوں، اور خان صاحب کے مکمل ٹیسٹ ہو، ٹریٹمنٹ ہو، ایگزامینیشن ہو، اور رپورٹ عدالت کے اندر جمع کرائی جائیں. عدالت نے دیکھا کہ خان صاحب کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایسا حکم نامے جاری کیا، اور آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کمپلیٹ جسٹس کا. نمبر 2، جب انہوں نے عدالتی حکم نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا، تو پھر ہم گئے عدالت کے اندر، اور عدالت نے جو ہے وہ سماعت ابھی تک فکس نہیں کی. آج ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بالکل درخواست دی ہے، اور رجسٹرار سے صدا کی ہے کہ نہ صرف معاملے کو فکس کیا جائے بلکہ یہ فکسنگ بھی اسی کے سامنے بنتی ہے، اسی بینچ کے سامنے. کیونکہ لیگلی تو بینچ وہی ہوگی نا، جو بائی لا ہوتا ہے وہی بینچ اس کو ریویو کر سکتی ہے، وہی بینچ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے دوبارہ. جی بالکل وہی بینچ بنے گا. اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس آلریڈی اسی بینچ کے پاس ہے اور کیس پینڈنگ ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ پارٹ ہرٹ ہے، یعنی لاسٹ آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا دس شیل بی ٹریٹڈ ایز اے پارٹ ہرٹ. یہ کیس پارٹ ہرٹ ہے، ابھی اس کے اوپر فائنلائز نہیں ہوا، ڈسپوز آف نہیں ہوا، تو یہی بینچ بنے گا. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زوم لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی جائے. جنگ کے دوران، ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران یہ پاکستان کے اندر ہو چکا ہے، جب مذاکرات کے لیے یہاں بیٹھک ہوئی تھی، ریڈ زون سیل کر کے سماعتیں کی گئی تھی. یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. رجسٹرار صاحب نے کہا میں بات کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ہم نے جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کس وقت اس کے اوپر انیشیٹ کرتی ہے. اسی ویک کے اندر وہ کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں رات کو عدالتیں کھلتی بھی دیکھی، اتوار کو عدالتیں کھلی بھی دیکھی. تو اب جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے مشکل نہیں ہے. اور اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو جج اس وقت شاید وہی اسلام آباد میں نہیں ہے، جو لاہور ہیں، ان کی جگہ کوئی اور جج بھجوا کے بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان کو جو ہے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے 1 گھنٹے کی سماعت ہے، 1 گھنٹے میں سارا طے ہو جائے گا. یہ بتائیے گا نعیم صاحب کہ اس میں جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر دونوں طرف کو باؤنڈ کیا گیا تھا مختلف کنڈیشنز کے حوالے سے. تو گورنمنٹ آپ لوگوں پہ وائلیشن کا الزام لگا رہی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، کہ آپ لوگوں نے مجمع اکٹھا کیا، وہاں پر یوٹیوبرز بھی آئے، وہاں پر جو سیکیورٹی کے معاملات تھے ان کو ڈسٹرب کیا گیا، اور پریس کانفرنس جو عظما آپا کی تھی ڈاکٹر فیصل کے ساتھ وہ نہیں کرنے کی اجازت تھی، وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنے کے آرڈر دیے گئے تھے. آپ لوگوں نے کہا کہ جی وہ شفا نہیں لے کے گئے، پمز لے گئے اور وہاں سے ہی ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا، ایڈمٹ نہیں کیا گیا. تو یہ کس رخ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کیس کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم نامہ یہ تھا کہ شفا میں شفٹ کر کے بورڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بنے گا اور رپورٹس جمع ہوں گی. ایسا تو ہوا ہی نہیں. شفا کے اندر صرف ڈاکٹر فیصل بیٹھے رہے، اور وہ بھی حد سے بجا سمجھا جائے گا، کیونکہ بغیر وجہ کہ آپ نے ان کو 6-7 گھنٹے بٹھائے رکھا.
تو آپ پمس میں لے کر گئے جہاں سٹی اینجیوگرافی کی مشین نہیں اویلیبل جو ہارٹ کے وہاں پر ٹیسٹ ہو سکتے. تو لہٰذا یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہہ دینا کہ یہاں علاج ٹھیک ہو رہا تھا. ٹھیک ہو رہا ہوتا تو عدالت کیوں وہاں بھجواتی؟ اس لیے بھجوایا کیونکہ آپ نے غفلت دکھائی, آپ نے ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں کیا. ایک نہیں, ان کو اور بیماریوں کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ ان کو بی پی کا ایشو بنا, حالانکہ یہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں تھی, لیکن وہ ٹارچر کر کے آپ نے اس کو یہ صورتحال کا سامنا ہوا. دوسری یہ چیز ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بالکل خراب نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فیصل کی گاڑی کو کسی نے روکا, پی ٹی آئی رہنماؤں نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی کہ نہ بہنیں بات کریں گی نہ پی ٹی آئی کرے گی, رپورٹ تو بنی نہیں, ہم نے کوئی بات نہیں کی, اور ہم نے بالکل واضح کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی کارکن بھی اس کے ہاسپٹل کے قریب نہ جائے. لیکن ادر دین لیڈرز خود کہہ چکے ہیں نعیم صاحب, ادر دین لیڈرز جو آپ کے یوٹیوبرز اور یا جو بھی ایک ٹولہ باہر بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے جس کو آپ لوگ ڈسون بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ایسی شرارتیں کرتا ہے, وہ تو کال دے رہے تھے. نہیں, کوئی کسی نے کال نہیں دی, اور اگر کسی نے کال دی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. دوسری یہ چیز اختیار ولی نے کہا کہ بالکل ہسپتال کے قریب کچھ لوگ تھے بھی تو وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے. جنرل پبلک روٹین میں ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ آئی ہوتی ہے, ان کے لوائقین یا دوست احباب یا وہ ان کے فیملی ممبران ہوتے ہیں, تو یہ رش روٹین میں ہوتا ہے. میں ہر روز گزرتا ہوں تو یہ رش اس طرح کا ہوتا ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اگر آپ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کے اوپر آپ سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں کر سکتے تو پھر کس بات کی آپ حکومت کر رہے ہیں؟ آپ نے جب ایران جو امریکہ کے مذاکرات تھے اس وقت ریڈ زون سیل کر دیا, پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. بالکل ارینجمنٹس تھے, کوئی بندہ گیا ادھر تو آپ کر لیتے ارینجمنٹس, کوئی بندہ نہیں یہاں پر گیا, خاردار تاریں تھی. اب یوٹیوبرز یا وہاں پر میڈیا نمائندگان کو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اب صحافیوں کے حوالے سے, یوٹیوبرز کے حوالے سے تو کوئی ممانعت نہیں کی گئی تھی جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ جی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اچھا, عظما آپا نے جو بات کی, آپ کو پتا ہے عظما خان صاحبہ نے یہاں تک کہا کہ جی وہ سپر فٹ, انہوں نے اس طرح اشارہ کیا تھمز اپ کر کے کہ خان صاحب کی صحت بالکل پرفیکٹ ہے, بی پی بالکل نارمل ہے جو ایک آئیڈیل انسان کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ چیز واضح ہوگی کہ ان کی صحت میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے سامنے معائنہ ہوتا رہا. تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عظما آپا کی؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پہ توہین عدالت لگتی ہے, تو انہوں نے حقائق بیان کیے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا, کوئی رپورٹ پہ ڈسکشن نہ, رپورٹ بنی نہ کچھ بنا. دوسری یہ چیز ہے کہ جو باقی آپ نے سوال کیا, نورین آپا کے حوالے سے کیا آپ نے سوال, کیا کیا عظما آپا نے جب پریس کانفرنس کے درمیان انہوں نے کہا ان کی صحت جو ہے بالکل سپر فٹ ماشاءاللہ, انہوں نے لفظ استعمال کیا اور تھمز اپ بھی کیا کہ ان کا بی پی 120/80 تھا, بالکل نارمل آدمی کا جو ہوتا ہے. دیکھیں, انہوں نے تفصیلی اگر پورا اس کا دیکھیں پریس کانفرنس کے اندر, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جب باہر تھے تو ان کو کوئی کسی قسم کا نہ بی پی کا ایشو ہوتا تھا نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی. آنکھ کا بھی پرابلم اندر جا کے بنا, بلڈ پریشر کا ایشو جو بنا, جو ہائی ہوا, وہ بالکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کس طرح ہائی ہوا, کہ کس طرح ان پہ مینٹلی ان کو آئسولیشن کے اندر رکھ کے ٹارچر کیا گیا. اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہوئی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے بات کی کہ اب کیسے ہیں جی خان صاحب, تو انہوں نے بتایا جی کہ فزیکلی وہ فٹ ہیں, وہ اسٹرانگ آدمی ہیں, وہ نروز کے بہت مضبوط ہیں, ٹوٹنے والے نہیں ہیں, لیکن ان کا انٹرنل پورا معائنہ ہونا چاہیے, جو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بلڈ سیمپلز ہونے چاہیے, ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 74 سال کے ہیں اس لیے آنکھ کا ایشو بنا, تو بی بی تو 75 سال کی نہیں ہے, ان کا بھی سیم آنکھ کا ریٹنا کا ایشو بنا ہے. تو سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کچھ کھانے میں ملایا کے دیا جا رہا ہے جو آنکھ کے اوپر انفیکشن ہوا, یا دونوں کو ایک طرح کی بیماری لگی, تو ایک ایسا کوئنسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اگر وہ ٹیسٹ کرا لیتے, جو کہ 3 سالوں میں ایک بلڈ سیمپل بھی یہ لے کے بلڈ ٹیسٹ لے کر کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی جس سے تسلی ہو سکے فیملی کو, قوم کو, کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. تو لہٰذا انٹرنل پورا آڈٹ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا جو دل کی جو انہوں نے ہارٹ کے بتائے تھے ٹیسٹ وہ ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. اگر کچھ ایشو نہیں تھا تو ڈاکٹرز نے کیوں وہ کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں, تو وہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے گئے؟ وہ بورڈ بنتا, اس میں ان کو ذرا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں جو چھپا رہے ہیں, لوگوں کے سامنے نہ آئے کہ کوئی ہماری جو حقیقت ہے یا جو ہم نے کچھ کیا ہے وہ سامنے آیا, تو اس سے مزید سوالات جنم لیتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. نعیم صاحب یہ بتائیں کہ گرینڈ اپوزیشن کا اعلان ہوا ہے, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث چھڑی ہوئی ہے اس میں گرینڈ اپوزیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہے, مولانا صاحب بھی, آپ لوگوں کی بھی رائے وہی ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے؟
دیکھیں جی، ہماری رائے یہ ہے کہ صوبے جتنے 100 بنا لیں، پہلے آپ ملک میں قانون فیئر الیکشن کرائیں. جب تک بنیاد نہیں ٹھیک ہوگی بلڈنگ کے اوپر 1000 لائٹیں لگا لیں، لنٹر بنا لیں، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسری یہ چیز ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے 2 ترمیموں میں ان کی سپورٹ نہیں کی کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہیں، اور آج ہم کہہ دیں جی کہ یہ صوبوں کا معاملہ ہے تو ہم کہہ دیں کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ پھر آپ نے اس کا مطلب ان کو مان لیا، ان کی ترمیموں کو مان لیا. تو لہٰذا یہ ترمیم اگر کر بھی لیتے ہیں تو جب تک انصاف نہیں ہوگا تو بہتری نہیں ہوگی، تو پھر ہم ان کی ترمیم کو سپورٹ کیوں کریں؟ تو پیپلز پارٹی نے بھی آپ لوگوں سے رابطے کیے ہیں. آپ کو لگتا ہے کشمیر اور گلگت الیکشن کے بعد جو کہ دراڑیں پڑی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں، تو وہ تو آپ کو الیکشن میں آواز دیتے رہے کہ آؤ میرے ساتھ الیکشن لڑو، اور جو آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہوا تھا یا بائیکاٹ کیا تھا اس کو ختم کرو؟ بلاول صاحب کی تقریر ہے. دیکھیں، انہوں نے بالکل ہم سے رابطہ کیا کہ ملک جس طرح چل رہا ہے نہیں چل سکتا. ملک میں جو معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، امن تباہ ہے. تو اس سارے مسائل کا حل انہوں نے کہا کہ بالکل جمہوریت ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آزادانہ صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، نیا چیف الیکشن کمشنر ہو جو صاف شفاف الیکشن کرا سکے. پچھلا تو مدت پوری کرنے کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک بندے کو پیراسیٹامول ایکسپائر دے دو تو اس بندے کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ ایکسپائر ہے بھائی، اس کو تبدیل کرنا چاہیے. تو انہوں نے بالکل اس موقف کو سپورٹ کیا. اور دوسری چیز ہے، خان صاحب نے خود اجازت دی کہ جو جماعت بھی قانون، انصاف یا ایک اصولی نقطے پر ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، چلنا چاہتی ہے، اس کو ویلکم کریں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا کہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اوکے کیا، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو گئی. تو اس حوالے سے نقطہ بھی کنفرم ہو سکتا ہے اگر ملاقات ہو تو. لیکن اوور آل انہوں نے ایک سٹانس لیا تھا کہ جماعتوں سے رابطہ کریں جو ایک اصولی موقف پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ چلا جائے. اچھا، یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بیرسٹر سیف کی بڑی بازگشت آ رہی ہے کہ جی ان کی الگ سے ملاقات کرائی گئی ہے جب یہ ہاسپٹل والا معاملہ ہونے سے پہلے، تو وہ کس حوالے سے تناظر میں ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرے جو ہے وہ اس میں انفارمیشن میں نہیں ہے. مختلف سورسز سے، سی ایم آفس کے سورس سے بھی ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسے ہی ہم تک پہنچا ہے کہ ایسی یہ خبر پھیلائی گئی ہے، اور خود بھی وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو دوسری یہ چیز ہے کہ جو خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، بیانوں کے اوپر عدم اعتماد اور مختلف سی ایم کے اوپر عدم اعتماد، ہم تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. بلکہ انہوں نے سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ تیز کرنے، اگر عدم اعتماد ہوتا تو کہتے اس کو ہٹا کے کسی اور کو لگاؤ. تو ایسی کوئی بات خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے یا خود کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ 27 ستمبر کی جو آپ لوگوں نے کال دی ہے اور 20 لاکھ لوگوں کے اعلان کیا گیا کہ لے کر آ رہے ہیں، یہ سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20 لاکھ کا فگر کوئی بہت بڑا فگر ہے؟ یہ اتنا پاسبل نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. تو کیا واقعی میں ایسا کر پائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس علاج والے معاملے کے بعد لوگوں کے جذبات مزید بڑھ گئے ہیں، اور ہم نے اب کہا ہے کہ وہ 20 لاکھ کا ڈبل کریں گے، 40 لاکھ کریں گے. اور اگر 40 لاکھ کا ٹارگٹ ہے تو اس میں اگر 30 لاکھ بھی آ جاتا ہے، 20 لاکھ بھی آ جاتا ہے، 25 لاکھ بھی آ جاتا ہے، ہم میکسیمم پورا زور لگائیں گے کہ لوگ نکلیں اور حقیقی آزادی کی طرف ہم گامزن ہو سکیں اور حقیقی آزادی حاصل کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی جمہوریت کی طرف، حقیقی آزادی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا. تو ایسا ہم نے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ جتنی کالز ہوئیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فالس الارم کے طور پہ ان کو ٹھوس کرتے ہوئے دیکھا ہم نے کہ لوگ ہی نہیں نکلے. لاہور گئے، وہاں پہ بھی کچھ اتنا مجمع اکٹھا نہیں ہو سکا. سندھ میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن آل اوور پاکستان یہ آپ لوگ کر پائیں گے؟ دیکھیں، کے پی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ لوگ کس طرح نکلتے ہیں جب سہیل افریدی جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حکومت ہے، کوئی باڑ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کراچی میں دیکھیں، وہاں جب ہم گئے، میں خود ساتھ تھا، جب تک تھوڑا سا ماحول تھا، لوگوں کو تھا کہ گرفتاریاں نہیں ہو رہی، ایک بہت بڑی تعداد نے ویلکم کیے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، اجرک ہم نے پنائی تو الٹا معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، یہاں تو باقی پی ٹی آئی مقبول ہے. پھر انہوں نے بھی جبر شروع کر دیا. پنجاب میں بھی یہ فسطائیت کی وجہ سے کم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ جبر ہوتا ہے، راستے روک لیتے ہیں. دیکھیں، ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا اس کو بھی راستے میں روک لیا، تو پھر نئے لوگ جو آتے تھے ان کو قریب نہیں لگنے دیتے تھے. ان کو کہیں کہ تھوڑا فری ہینڈ دیں، جیسے جماعت اسلامی آپ کو پتہ لگا ایک مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دے دیں، پتہ لگ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے وارڈ بھی نہیں جیت سکتے. تو بلدیاتی نظام بھی اسی لیے نہیں بن پا رہا یا الیکشن نہیں کروا رہی ہے؟ دیکھیں، بلدیاتی نظام جو ہے یہ اختیار اگر الیکشن کراتے بھی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں اختیار نیچے تک دیں گے، کیونکہ ان کا اختیار دینا تو ان کا مقصد ہی نہیں عوام تک.
इनका मकसद यह है कि इख्तियार इनके पास है। तो केपी में भी क्योंकि तो नहीं उनको पता है कि करवाया ना अवाम ने नईम तो इनको साहब, मसरत आप किया। लोगों ने केपी में भी तो नहीं करवाया ना अभी तक। नहीं, केपी में तो बिल्कुल बलदियाती इलेक्शन हुआ है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन वहां तो हुआ है। क्या वहां पे बलदियाती हुकूमत मौजूद है? नहीं ना पंचोता साहब, नहीं हुआ ना इलेक्शन, उसके लिए तो अभी आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाके बलदियाती निजाम जी देखिए, बलदियाती इलेक्शन हुआ, लेकिन बलदियाती निजाम जी बिल्कुल बलदियाती निजाम जो है वो फाल नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खान साहब आके बिल्कुल ये होना चाहिए, और उस पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप लेते हुए उनको इख्तियार नहीं दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान भी हैं। उनकी राय आपने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा